السلام علیکم، میں ہوں عرفان سمور۔ دوستو، پاکستان کی سیاست میں خط کا آنا، خط کا جانا، اس کا مسئلہ ختم نہیں ہو رہا۔ ابھی ایک اور خط آ گیا ہے اور یہ خط امریکی صدر جو بائیڈن کی طرف سے شہباز شریف صاحب کے نام آیا ہے اور یہ خط پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ اس خط میں کیا لکھا ہے اور شہباز شریف صاحب کو کیا کہا ہے بائیڈن نے، وہ خط میرے پاس بھی ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا اور ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف اس خط کے بارے میں کیا کہتی ہے، کیونکہ اس خط نے بہت سارے سوالات اٹھا دیے ہیں آپریشن رجیم چینج پر، اور جو بھی معاملات پاکستان میں ہوئے اس پر بڑے سارے سوالات اٹھا دیے ہیں۔ ایک ایک چیز ڈسکس کرتے ہیں، تحریک انصاف کا موقف بھی، خط کا متن بھی، لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اسے سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو ٹائملی آپ تک پہنچ جائے۔ دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جب حکومت گرائی گئی تھی تو اس میں عمران خان صاحب نے جو موقف اپنایا تھا وہ یہ تھا کہ امریکہ نے آرڈرز دیے ہیں، امریکہ کے آرڈرز کے تحت پاکستان میں عدم اعتماد آئی ہے اور اسی عدم اعتماد کے نتیجے میں میری حکومت گرائی گئی، اور پھر جو پی ڈی ایم بنائی گئی اس پی ڈی ایم میں جناب امریکہ کی ایما پر وہ بنائی گئی اور وہ امریکہ کا ایک پروجیکٹ ہے اور جو پاکستان میں لانچ کیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر جو اگلی حکومت آئی کیئر ٹیکر، پھر کہا گیا کہ اسی پی ڈی ایم کی یہ ایکسٹینشن ہے۔ پھر شہباز شریف صاحب کی حکومت اب دوبارہ آئی ہے تو کہا جا رہا ہے کہ اسی کیئر ٹیکر حکومت کی کنٹینیوٹی ہے، یعنی کہ وہ جو آپریشن رجیم چینج تھا، وہ جو رجیم چینج پروجیکٹ تھا، اسی کی کنٹینیوٹی ہے۔ عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالنا اسی آپریشن رجیم چینج کا حصہ ہے اور لندن پلان کا حصہ ہے۔ پھر پی ٹی آئی سے سیٹیں چھیننا، بلہ چھیننا، سب کچھ اسی کا حصہ ہے، اور پھر پی ٹی آئی سے سیٹیں اب چھیننا، پی ٹی آئی کو الیکشن سے آؤٹ رکھنا، یہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے کہ یہ ساری اسی کی کنٹینیوٹی ہے، یہ وہی پروجیکٹ ہے اور امریکہ کی مرضی کی حکومت پاکستان میں ہے۔ یعنی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ امریکہ کی مرضی سے آئے ہوئے ہیں، امریکہ کی مرضی سے وزیر اعظم بنے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو موقف ہے اسے اب امریکہ نے خود تقویت دے دی ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے شہباز شریف صاحب کے نام خط لکھ دیا ہے اور اس خط نے بہت سارے سوالات اٹھا دیے ہیں کہ کیا یہ واقعی یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے الزامات تھے وہ سب ٹھیک تھے، اور امریکہ کی ایما پر امریکہ کے لیے یہ وزیر اعظم آیا، کیونکہ ڈائریکٹ اس کو امریکہ کے صدر نے خط لکھا ہے۔ خط میں لکھا کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، خط جو ہوتا ہے ایک رسمی ہوتا ہے، اس میں وہ آپ انسٹرکشنز تو نہیں دے سکتے نا، آپ نے موٹی موٹی اور عام سی باتیں کرنی ہوتی ہیں۔ خیر جناب، خط لکھا ہے بائیڈن نے اور خط میں کہا ہے کہ دنیا اور خطے کو درپیش اہم ترین چیلنجز کا سامنا کرنے میں امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے جی۔ اچھا، صحت عامہ کا تحفظ، معاشی ترقی اور سب کے لیے تعلیم مشترکہ ویژن ہے جسے مل کر فروغ دیں گے۔ ہم اپنے اتحاد کو مزید مضبوط کریں گے، پائیدار زرعی ترقی، آبی انتظام اور 2022 کے سیلاب کے تباہ کن اثرات سے بحالی میں پاکستان کی معاونت جاری رکھیں گے۔ امریکی صدر نے خط میں مزید یہ بھی کہا کہ پاکستان کے ساتھ مل کر انسانی حقوق کے تحفظ اور ترقی کے فروغ کے لیے پرعزم ہیں، دونوں اقوام کے درمیان استوار مضبوط پارٹنرشپ کو تقویت دیں گے، دونوں ممالک کے عوام کے درمیان استوار قریبی رشتے مزید مضبوط بنائیں گے۔ اچھا جناب، یہ آنے کے بعد جناب پاکستان تحریک، یہ شہباز شریف صاحب کے نام خط آیا ہے اور اس پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے، اور کیا کہنا ہے جی پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان ہیں رؤف حسن صاحب، انہوں نے اس حوالے سے خط کے حوالے سے کیا کہا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھنے کے معاملے پر جو سوال ان سے کیا گیا ایک ٹاک شو میں، اس کا انہوں نے جواب دیا اور کہا ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے اپنے نامزد کردہ کو مبارکباد بھیجی ہے۔ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے اپنے نامزد کردہ کو مبارکباد دی ہے، اور پھر جب ڈونلڈ لو کے بیانات سے متعلق ان سے سوال کیا گیا تو اس میں ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی جمہوری عمل کو اختیار کرے گا تو ہم اس کی حمایت کریں گے،
اور ہم جمہوری دنیا سے یہ امید لگاتے ہیں کہ وہ جمہوریت کی جد و جہد کی حمایت کرے۔ دوستو، پاکستان تحریک انصاف یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ یہ جو آپریشن ریجیم چینج تھا اس کے نتیجے میں حکومت آئی، اور اب یہ پہلا خط آیا ہے، خط اوپنلی آیا ہے، اور اس کو پاکستان، ویسے تو نون لیگ جو ہے وہ تو بڑا فخر سے کہہ رہی ہے جی ہمیں امریکہ کا خط آ گیا، امریکہ نے مبارکباد دی ہے، تو یہ خط پہلے ہم نے نہیں سنا کہ عمران خان کو یہ خط آیا ہو، اور پھر بڑی سارے معاملات ہوئے، ایسا کوئی سین نہیں ہوا عمران خان کی گورنمنٹ کے ساتھ امریکہ کا ایسا کوئی جو پارٹنرشپ یا ایسا ریلیشن یا اس طرح کا کوئی اعادہ سامنے نہیں آیا، نہ ہی عمران خان کی جانب سے آیا۔ تو پاکستان تحریک انصاف یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ اب ڈو مور شروع ہو جائے گا، اب یہ ایک اپریسیشن لیٹر ہے شہباز شریف صاحب کے لیے، اور اس کے بعد پھر جو ہے پھر ڈو مور کا مطالبہ ہوگا، اور عمران خان صاحب کے کیسز کو مزید لٹکاؤ پاکستان تحریک انصاف کو یہ خدشہ ہے، ان کو لٹکایا جائے گا۔ یہ معاملات، یہ عدالتی معاملات، اس حوالے سے مطالبات آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، اور وہ بڑے مطالبات ہیں، بڑے خطرناک مطالبات ہیں۔ مطالبات یہ آ رہے ہیں کہ یہ جو 6 ججز نے ایک لیٹر لکھا ہے، تو اس حوالے سے جو سپریم کورٹ کو یہ لیٹر لکھا ہے ججز نے، اور کہا ہے کہ سپریم کورٹ اس پر ایک جوڈیشل کنونشن بلائے اور ہماری معاونت کرے کہ اگر اس طرح کے چیلنجز کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہاؤ وی کین ڈیل ود دیم۔ تو لیکن چیف جسٹس صاحب نے جو ہے وہ معاملہ اپنے اوپر سے اٹھا کے انتظامیہ پر ڈال دیا ہے، انتظامیہ کی جانب فارورڈ کر دیا ہے، اور انتظامیہ جو ہے وہ اس چیز کے ڈائریکٹ بینیفیشری ہے۔ جو بینیفیشری ہیں اب وہی اس کی تحقیقات کریں گے، اور پھر ایک ریٹائرڈ جج تحقیقات کرے گا تو اس کی کیا وقت ہوگی، اس کی کیا اہمیت ہوگی؟ کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ یہ پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس سلسلے میں جو عامر فاروق صاحب ہیں اور جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، they should resign from their positions، ان کو ریزائن کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ اپنے بھائیوں کو تحفظ نہیں دے سکتے، یہ ججز کو تحفظ نہیں دے سکتے، تو یہ عوام کو کیا انصاف دیں گے؟ اور اس حوالے سے عامر فاروق صاحب جو ہیں ان کے پاس عمران خان صاحب کے کیسز ہیں، اور سائفر کیس ابھی چل رہا ہے جو کہ مسلسل ڈیلے ہو رہا ہے، اور لاسٹ جو اس کی سماعت تھی اس پر عامر فاروق صاحب نے اس کی سماعت نہیں کی تھی، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے عامر فاروق صاحب کو بلایا، اور وہ سماعت کرنے کے بجائے ان سے ملنے چلے گئے۔ تحریک انصاف نے خوب تنقید کی کہ اتنا امپورٹنٹ کیس تھا، اور اس کیس کی ہیئرنگ کرنے کے بجائے عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ قاضی صاحب سے ملنے چلے گئے، اور کیوں گئے، اور پھر قاضی صاحب نے کیوں بلایا، اور اسی دن اسی موقع پر اسی وقت کیوں بلایا جب یہ معاملات چل رہے تھے۔ تو خیر بہرحال عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں اور جو ان میں ڈیلے آ رہا ہے اسی طرح کے معاملات، اس میں پاکستان تحریک انصاف کا یہ ماننا ہے کہ یہ چاہے چیف جسٹس صاحب ہوں اور یا پھر دیگر کچھ لوگ ہوں جیسے چیف الیکشن کمشنر ہے یا پھر موجودہ حکومت ہے، یہ سارا وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک لندن پلان ہے، اسی پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو پکڑنا، چھوڑ کے پھر پکڑنا، اور مسلسل ان کو جو بھی جتنے بھی ان کے خلاف یہ معاملات چل رہے ہیں یہ سارے اسی کا حصہ ہیں۔ اب دیکھ لیجئے صنم جاوید اور عالیہ حمزہ صاحبہ ہیں، اور وہ ایک مقدمے سے ان کی ضمانت ہوئی ہے۔ اب جناب 9 مئی کے حوالے سے میاں والی میں مقدمہ درج ہے، اس مقدمے میں ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس وقت چل رہی ہیں، دوسری جانب ادھر تو ریلیف کی بارش ہو رہی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف ان کو لے کر کافی کنسرنڈ ہے اور سوالات اٹھا رہی ہے۔ پھر ایسے میں یہ خط آنا ان سوالات کو، ان شکوک کو مزید جو ہے تقویت دیتا ہے۔ دوستو کمنٹ سیکشن آپ کے لیے، اس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے، چینل آپ کا اپنا ایسے سبسکرائب کیجیے، گھنٹی کے بٹن کو دبا لیجیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔